آپ سے جیل میں میری تفصیلی ملاقات ہوئی مقدمے کی سنوائی کے دوران. دیکھیے خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ وہ آخری آدمی ہوں گے جو جیل سے باہر آئے گا. وہ بالکل واضح ہیں. وہ اپنے اسیران کے لیے ہر لمحہ لڑنے کے لیے تیار ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک خون کا حساب ہمیں نہیں ملے گا جو 26 نومبر کو بہا اس شہر میں بہا, اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. یہ کہنا کہ خون بہا وہ خاک میں مل گیا اب آگے بڑھو, یہ نہیں ہوگا. اس دن گولیاں چلی, اس دن لوگ گمشدہ ہوئے, اس دن لوگ زخمی ہوئے, اور یہ حالت ہے کہ ہم ان کے گھر جاتے ہیں افسوس کرنے, تعزیت کرنے, بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے, تو اگلے دن کو اغوا کیا جاتا ہے, ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. جو لوگ عدالتوں کی جانب گئے ان کو دبایا گیا, ان پہ جبر ہوا کہ اپنے مقدمات واپس لو یا ان سے لا تعلقی کا اظہار کرو. تو اس جبر کے ماحول میں عمر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, کوئی معیشت کی ترقی نہیں ہو سکتی. معاشی ترقی ناممکن ہے جب ریاست اور عوام کے درمیان اتنی بڑی خلیج پیدا کر دی جائے. تو ہم اس لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم اس لیے مذاکراتی عمل کا حصہ بنے ہیں کہ پاکستان کو فلاح کی جانب لے کر جائیں. جو ریاست اور عوام کے درمیان خلیج فاصلہ پیدا ہو گیا ہے اس کو ختم کریں. جو زخم لگ چکے ہیں ان کو بھرے. لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا, ہمیں وہ خواہش جو ہمارے دلوں میں ہے وہ دوسری جانب نظر نہیں آ رہی. دوسری جانب یہ لگتا ہے کہ ہم نے الیکشن لوٹ لیا, ہم نے حکومت بنا لی, اب مزے کرو مٹی پاؤ. یہ نہیں ہوگا. ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. جو الیکشن میں عوام کی آواز کو سلب کیا گیا, ووٹ چرایا گیا, ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم جن دو نکات کی بات کر رہے ہیں, 26 نومبر کا کمیشن, 9 مئی کا کمیشن اور اسیران کی رہائی, اس کے بعد سب اچھا ہو جائے گا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ بات ہے جس سے آپ کی سنسیریٹی, آپ کا خلوص واضح ہوگا. جب یہ بات ہو جاتی ہے تو آگے کا لائحہ عمل بن سکتا ہے. آئندہ کے الیکشن کیسے یقینی بنائے جائیں کہ وہ شفاف ہوں گے. جو 8 اور 9 فروری کو ہو گیا, اگر یہی ہونا ہے آئندہ تو اس ملک میں جمہوریت کا خاتمہ ہے. اس ملک میں کوئی ووٹ دینے نہیں آئے گا. آپ نے ایک ایسا حملہ کیا ہے جو صرف ایک الیکشن پر حملہ نہیں ہے, وہ جمہوریت کے تصور پر حملہ ہے. تو ہم ان تمام باتوں کو آگے لے کر بڑھیں گے, اور ہم جو اقتدار میں ہیں طاقتیں, ان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بہت بار 77 سالوں میں یہ کوشش ہوئی کہ جبر کے ذریعے ترقی کی جائے. بہت آمر آئے, سب نے یہ سوچا کہ یہ اب ترقی کا زمانہ ہے, بس ڈنڈے کی ضرورت تھی, میں آ گیا ہوں اور میرے نیچے اب ترقی ہوگی. وہ کبھی بھی نہیں. ہمیشہ معاشرہ جو ہے وہ پھٹ پڑتا ہے. ہمیشہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں جبر کے سامنے. یہ ملک آزاد لوگوں کا ملک ہے, آزاد منش لوگوں کا ملک ہے. ہماری روایت آزادی کی روایت ہے, بولنے کی روایت ہے, سڑکوں پر چلنے کی روایت ہے. یہ ملک ہم نے ایسے حاصل کیا تھا. ہمارے پاس قائد اعظم کی تاریخ ہے, پاکستان موومنٹ کی جد و جہد کی تاریخ ہے. تو اس سے منہ مت پھیریے. یہ مت سمجھیے کہ یہاں بھیڑے ہیں, ایک ریوڑ ہے جس کو آپ ہانک لیں گے, جس کو آپ چپ کرا دیں گے. یہ نہیں ہوگا. ہماری بات سنیے. ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں, ہم محب وطن ہیں. ہم نے پاکستان کو جوڑا ہوا ہے. ہم کسی مذہبی منافرت پر سیاست نہیں کرتے, ہم لسانی تفریق پر سیاست نہیں کرتے. ہم پاکستان کی وسطی جماعت ہیں اور پاکستان کے ہر صوبے میں ہیں. ہمیں ساتھ لے کر چلیے. ہم پاکستان کی فلاح میں اپنا حصہ ڈالیں گے, اور ہمارے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے. آپ پاکستان تحریک انصاف کو, عمران خان کو ختم نہیں کر سکتے. یہ مسلم حقیقتیں ہیں. کون سا جرم تھا جو آپ نے خان پہ اور ان کی اہلیہ پہ نہیں کرا, اور سب کیسز جو ہیں وہ ردی کے ٹوکری میں جو ہے چلے گئے, اور آج بھی وہ پابند سلاسل ہے. کیا قصور ہے اس شخص کا؟ پاکستانیوں کو ایک شعور دے رہا ہے, حقیقی آزادی کا پیغام دے رہا ہے, ان کی جمہوری حقوق کی بات کرتا ہے, ان کی بنیادی حقوق کی بات کرتا ہے. یہی قصور ہے. اور 72 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے, کبھی آپ اس کو کال کوٹلی میں ڈال دیتے ہیں. یہ مظالم ہیں, یہ جرائم ہے, انسانیت کے خلاف ہے, انسانوں کے خلاف ہے, پاکستان کے خلاف ہے. جب اس کی پارٹی جلوس کرنے آ جاتی ہیں تو اپنے ہتھے لوگوں پہ گولیاں چلا دیتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب, اگر یہ مذاکرات جو حکومت اور پی ٹی آئی کے مابین ہو رہے ہیں, اگر یہ ناکام ہو جاتے ہیں, ڈیڈ لاک اس وقت بھی اس پہ موجود ہے, تو کیا اس کے بعد مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی ایک اور لانگ مارچ کا انتظار ہو رہا ہے, لانگ مارچ کی تیاری ہو رہی ہے, اور اگر ہوگا ہم تو پھر ان کو مشورہ دیں گے کہ ہمیں فائرنگ اسکواڈ کے آگے کھڑا کر دے, مار دے ہمیں. یعنی اگر آپ ہم سے ہمارا حق احتجاج چھینتے ہیں, آپ کہتے ہیں ڈی چوگا ہوگی ماریں گے, گولیاں چلائیں گے, ہم تو باز نہیں آئیں گے. اگر خان جب تک نہیں چھوٹتا ہے ہمارے سیاسی
कारकुन और लीडर नहीं छूटते हैं। दोबारा अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाता है मरवत साहब किस तरीके से? मैं यही कहूँगा कि अगर दोबारा लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाता है, गवाह रहो, मुझे जिम्मेदारी दे दी जाए और देख लें कि अगर गोलियों की बारिश होती है तो फिर देख लें कि मरवत 1 इंच भी पीछे हटता है या नहीं हटता है। सर डील की बातें हो रही हैं, सर कहते हैं बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, सर इसमें कोई सदाकत है आपके? बैकडोर मुज़ाकरात कोई नहीं हो रहे हैं, पहले हो रहे थे 22 अक्टूबर से 25 अक्टूबर की रात तक, लेकिन अभी नहीं हो रहे हैं। यही मुज़ाकरात हो रहे हैं, इससे हमने तवक्को लगाई हुई है और उम्मीद करते हैं कि तमाम सियासी क़ुव्वतें, एस्टेब्लिशमेंट सब पाकिस्तान का सोचेंगे और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान का सोचेंगे। ये पाकिस्तान जो गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है, बदआमनी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, मईशत दीगरगू है, इसको निकालना होगा। मरवत साहब अभी आपने कहा कि अगर आपको जिम्मेदारी दी जाती है तो आप 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, तो खान साहब अगर आपको जिम्मेदारी देते हैं आपका लाएमल क्या होगा? कितने लोग आप हाँ जिम्मेदारी अगर मांगूंगा तो बिला शिरकत गैर है। जिम्मेदारी दे, मैं जानूँ, मेरा काम जाने। पहले जिम्मेदारी दी थी ना 11 अप्रैल तक, 9 मई के बाद से लेकर मैंने जिम्मेदारी निभाई। कोई एक प्रोग्राम, कोई एक कन्वेंशन, कोई एक जलसा जहां हम पुलिस के डर से या इदारों के डर से न गए हो या न पहुंचो, हर जगह पे हम पे गोलियां चली, आंसू गैस हुए, शेल गिरे, वर्कर हमारे शहीद हुए, लेकिन हमने 1 इंच भी जो है पीछे हट के ये नहीं दिखाया। जब इन्होंने मेरा घर गिराया और आप में से एक साथी मेरे साथ गया तो मैंने कहा रोना पीटना नहीं होगा, वर्कर को हौसले की ज़रूरत है। आज ये हमारे वर्कर शहीद हुए हैं, पाकिस्तान में सरासीमगी और खौफ का आलम है। मैं पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ ये खौफ को शिकस्त देनी है। बेशक एक दफ़ा हो गया, हमने मार खा ली, दोबारा जो है ये गोलियां चलाते हुए 20 दफ़ा सोचेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगनसाई हुई। 2000 दिन हम बैठे रहे थे, इतनी खबर न बनती जो 2 घंटे की फायरिंग से इन्होंने बना दी। इमरान खान ने ये कहा अगर संजीदा होंगे तो वो इसको खुद ही चलाएंगे आगे तेज़ी से, लेकिन अगर वो संजीदा और वो सिर्फ ये टाइम घसीट रहे हैं या उसको खींच रहे हैं तो उसका तो हुकूमत के ऊपर उन्होंने जो 2 मुतालबात कर रही है अब उनके अपने ऊपर है कि अगर वो ये नहीं करना चाहते। हाँ ये है कि उन्होंने ये कहा था कि उनकी तरफ से तो कोई मुतालबा नहीं आया है, इमरान खान के मुतालबात गए, उनकी तरफ से कोई मुतालबा इमरान खान के पास उनकी कमेटी अभी नहीं लेकर आई। जो मुतालबा देने हैं उसके मामले में उन्होंने कुछ बात की है? जो लिख के मुतालबा देने इमरान खान ने वो 2 मुतालबात, उनके पास तो कोई अभी उनकी तरफ से मुतालबा उनकी तरफ से कमेटी ने जो लिख के देने उसके बारे में बात की। ये उनकी मीटिंग होएगी तो वो इमरान खान से मीटिंग करने देंगे, वो इमरान खान को आगे बताएंगे और फिर आगे चलेगी। वो इमरान खान से मीटिंग ही नहीं करने देते तो आगे कैसे चलाएंगे?